سعودی عرب کے ولی عہد کا یہ بیان کہ جس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ اسرائیل امریکہ سے ہماری دوستی ہمیں اس پر فخر ہے، یہ بیان انتہائی افسوسناک ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ انہوں نے حال ہی میں یہ بیان ریکارڈ کروایا کہ اسرائیل کو وہ اپنا دشمن نہیں مانتے بلکہ وہ اسے ایک اتحادی کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے بڑے افسوسناک انداز میں اور بہت دکھ والی بات جو انہوں نے کہی وہ یہ کہی کہ وہ یعنی اسرائیل ان کا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ اس کو اپنا اتحادی ملک سمجھتے ہیں۔ ان کے اس بیان پر پوری امت مسلمہ کو افسوس ہے، دکھ ہے، پریشانی ہے۔ کیا یہ اسرائیل وہی ملک نہیں ہے جس نے فلسطین کے لاکھوں مسلمانوں کو بے گھر کیا، ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا؟ کیا اسرائیل وہ ملک نہیں ہے کہ امریکہ اور پورے یورپ اور تمام اسلام دشمن طاقتوں کی مدد سے یہودیوں نے ایک آزاد فلسطین ملک پر قبضہ کیا ہے؟ کیا سعودی عرب کو یہ بات نہیں معلوم کہ یاسر عرفات جو فلسطینیوں کا ترجمان تھا اس کو اسرائیل نے قتل کیا دھوکہ دے کر؟ کیا سعودی عرب کے حکمرانوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ یاسر عرفات پر دباؤ ڈال کر یورپ نے اور امریکہ نے مجبور کیا کہ وہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کرنے کے معاہدے پر دستخط کریں؟ کیا سعودی عرب کے حکمرانوں کو یہ بات نہیں معلوم کہ اسرائیل نے غزہ کی پوری پٹی کو ایک اجتماعی جیل میں تبدیل کر دیا ہے؟ غزہ کی پوری پٹی میں پینے کے صاف پانی کی لائنیں تباہ کر دی ہیں، سیوریج لائن کی لائنیں تباہ کر دی ہیں، اور وہاں آئے دن وہ بمباری کر کے وہاں موجود فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے، انہیں معذور کر رہا ہے۔ وہاں پر اسکولوں پر، ہسپتالوں پر، گھروں پر بمباری کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں فلسطینی مزید بے گھر ہوتے چلے جا رہے ہیں، مزید بے آسرا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کو وہاں نہ علاج کی سہولت ہے، نہ ان کو خوراک کی سہولت ہے، نہ ان کو پینے کے صاف پانی کی سہولت ہے۔ ان کی تمام انسانی بنیادی ضروریات پر حملہ آور ہے اسرائیل۔ پھر بھی سعودی عرب کے ولی عہد صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اپنا دشمن نہیں بلکہ اتحادی ملک سمجھتے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک بیان ہے جو سعودی عرب کے ولی عہد صاحب نے دیا ہے، حالانکہ ان کو یہ بیان نہیں دینا چاہیے تھا بلکہ اس کے مقابلے میں ان کو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ ان کا یہ بیان اس لیے افسوسناک ہے کہ اس سے اسرائیل کو، امریکہ کو اور اسلام دشمنوں کو اور مسلمان دشمنوں کو شے ملے گی اور ان کا حوصلہ بڑھے گا کہ جب ان کا مسلمانوں کا وہ ملک جہاں پر خانہ کعبہ بھی ہے مسلمانوں کا، جہاں پر مدینہ النبی بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جب وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو باقی امت مسلمہ بھی ہماری غلام ہو جائے گی۔ اس لیے ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کراتے ہیں اور ہم یہ پوری امت مسلمہ کو یہ پیغام دیتے ہیں اور ساری دنیا کے انسانوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اس طرح کے حکمران سعودی عرب کے ہوں یا کسی بھی اسلامی ملک کے حکمران ہوں، یہ مسلمان امت کے ترجمان نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ اسلام کے ترجمان نہیں ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات اور اس کے مشن کو آگے بڑھانے والے لوگ نہیں ہیں۔ سعودی عرب کے ولی عہد نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اب ہم اپنی اصل کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی اصل اسلامی تعلیمات ہیں، حالانکہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اسلام کی تعلیمات یہ نہیں ہیں کہ یہودیوں کو اپنا دوست سمجھ لو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہودیوں کو مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا آسان الفاظ میں ان ممالک سے نکال دو جہاں مسلمان آباد ہیں۔ مغرب نے اور امریکہ نے 20ویں صدی کے آغاز میں یہ بات کہی تھی، ان کے دانشوروں نے یہ بات فرمائی تھی کہ اسلام نے دنیا کو جو کچھ دینا تھا وہ دے دیا، اب اسلام کے پاس دنیا کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی مہربانی سے 20ویں صدی کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر احیاء دین کی تحریکوں کو پروان چڑھایا۔ عرب ممالک میں اخوان المسلمون کے نام سے ایک عظیم الشان اسلامی تحریک برپا ہوئی جس نے مغربی تہذیب کا مقابلہ کیا، اور دوسری طرف بر صغیر میں جہاں انگریزوں نے مغلوں کی حکومت ختم کر کے مغربی نظام، سامراجی نظام قائم کیا تھا، اس کے خلاف مسلمانوں کے اندر مزاحمت پیدا ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے اکبر الہ آبادی نام کی ایک عظیم الشان شخصیت کو مسلمانوں کے پاس بھیجا،
اور انہوں نے یہ پیغام دیا، اپنی شاعری کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ مذہب کبھی سائنس کو سجدہ نہ کرے گا، انسان اڑیں بھی تو خدا ہو نہیں سکتے۔ اکبر الہ آبادی نے اپنی کتابوں میں، اپنی شاعری میں، اپنے پیغام کے اندر یہ بات کہی کہ ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں۔ مزید انہوں نے یہ بات بابانگ دہل کہی کہ نئی تعلیم کو کیا واسطہ، نئی تعلیم کو کیا واسطہ ہے آدمیت سے، جناب ڈراؤن کو حضرت آدم سے کیا مطلب۔ اکبر الہ آبادی نے مزید یہ بات فرمائی کہ خدا کی ہستی پہ شبہ کرنا اور اپنی ہستی کو مان لینا، خدا کی ہستی پہ شبہ کرنا اور اپنی ہستی کو مان لینا، پھر اس پہ ترا اس ادا کا کہ ہم ہیں اہل شعور۔ ایسے اکبر کی عظمت کو علامہ اقبال نے بھی سلام کیا تھا، انہوں نے بھی ان کو سراہا تھا۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے ان کے صاحبزادے کو جو خط تحریر کیا اس میں انہوں نے یہ بات فرمائی کہ اکبر الہ آبادی بہت عظیم الشان شاعر تھے، پورے ایشیا میں ان جیسا کوئی شاعر موجود نہیں۔ اور انہوں نے یہ بات کہہ کے یہ بھی تسلیم کیا کہ اکبر الہ آبادی دراصل پوری امت کے شاعر تھے۔ انہوں نے انگریزوں کے خلاف، مغربی تہذیب کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے خلاف اپنی شاعری کے اندر جو جنگ جیتی، جو کامیابی حاصل کی، اس سے انہوں نے اس شکست کا بدلہ لے لیا جو انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف جیتی تھی۔ جو جنگ مسلمانوں نے انگریزوں سے لڑتے ہوئے ہاری تھی، اکبر الہ آبادی نے وہ جنگ اپنی شاعری میں جیت کر دکھا دی۔ اکبر الہ آبادی کے بعد علامہ اقبال منظر عام پر آئے، انہوں نے اکبر الہ آبادی کے کام کو آگے بڑھایا اور انہوں نے مغربی تہذیب کے خلاف اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے نظریات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے جد و جہد کی، جس کا اندازہ ان اشعار سے بھی ہوتا ہے کہ اٹھ کے اب بزمیں جہاں کا انداز اور ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا انداز ہی اور ہے، مشرق و مغرب میں تیری دور کا آغاز ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی نظم 1907 میں یہ بات فرمائی کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ دار جس کا، وہ راز اب آشکار ہوگا، کبھی جو آمادۂ جنوں تھے وہ بستیوں میں پھر آ بسیں گے، برہنہ پائی وہی رہے گی مگر نیا خاردار ہوگا، دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھتے ہو وہ اب زر کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ بنے گا آشیانہ ناپائیدار ہوگا، سفینہ برگ گل بنا لے گا قافلہ مورے ناتواں کو، ہزار موجوں کی ہو کشاکش مگر جو دریا کے پار ہوگا۔ اقبال نے عالم اسلام کو عروج بخشا، اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو بیدار کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ہی نہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو بیدار کیا، اور انہی کی جد و جہد کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا، بر صغیر کے سارے مسلمانوں کو ایک ایسے ملک کی، ایک ایسے آزاد اسلامی ملک کی دعوت دی کہ جس میں بر صغیر کے سارے مسلمان اپنی آزاد مرضی کے مطابق دین اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اور ان کا یہ خواب، ان کا یہ خیال، ان کا یہ ارادہ اتنا مضبوط ثابت ہوا کہ 1947 میں مسلمانوں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اندر آزاد اسلامی ملک قائم کر لیا۔ علامہ اقبال کے بعد مسلمانوں میں بیداری کی تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے مولانا سید ابوالعلا مودودی منظر عام پر طلوع ہوئے۔ انہوں نے غلامی میں مسلمانوں سے بآواز بلند کہا، قرآن و سنت کا پیغام لے کر اٹھو اور پوری دنیا پر چھا جاؤ۔ مولانا مودودی نے کمیونزم اور مغربی تہذیب کے غلبے کے عہد میں کہا، ایک وقت آئے گا جب کمیونزم ماسکو میں تنہا ہوگا، ایک وقت آئے گا جب مغرب کا لبرلزم لندن اور پیرس کی یونیورسٹیوں میں تنہا رہ جائے گا۔ اقبال ایک فرد تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے
انہیں ون مین آرمی بنا دیا۔ مولانا مودودی بھی صرف ایک فرد تھے، وہ بھی ون مین آرمی بن گئے۔ انہوں نے اپنی دنیا آپ پیدا کر کے دکھا دی۔ ان کی کوئی جماعت نہیں تھی، انہوں نے اپنی جماعت خلق کی۔ ان کا کوئی لٹریچر نہیں تھا، انہوں نے اپنا لٹریچر پیدا کیا۔ ان کے لٹریچر کے قارئین نہیں تھے، ان کے لٹریچر کو پڑھنے والے نہیں تھے، انہوں نے اپنے لٹریچر کے کروڑوں قاری پیدا کر دیے۔ مولانا کا تقوی، علم، اخلاص اور خدا پرستی نے مولانا کے علم میں برکت پیدا کی، اور مولانا کی کتب دنیا کی 75 زبانوں میں ترجمہ ہو کر ساری دنیا میں پھیل گئیں۔ ان تمام حقائق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اسلام آج بھی ایک زندہ قوت ہے، اور اسلام مزید آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور 20ویں صدی کے اوائل میں مغربی دانشوروں کا یہ کہنا غلط ثابت ہو گیا کہ اسلام اب گزر چکا، اسلام کی تحریک اب ختم ہو چکی۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ اسلامی تحریک آگے بڑھے، مسلمانوں میں انقلاب آئے، اور مغربی تہذیب اور باطل کی قوتیں ناکام ہوں۔ 20ویں صدی میں اسلام کی پیش قدمی اس بات سے بھی ثابت ہوتی ہے کہ جب دنیا کی دوسری جنگ عظیم میں دنیا کے دونوں بلاک، امریکن بلاک اور جرمن بلاک کو جنگ کے نتیجے میں کمزوریاں ہوئیں اور ان کی فوجی طاقت کمزور پڑ گئی، تو اس کے نتیجے میں مسلمان ممالک آزاد ہونا شروع ہو گئے، اور ایک ایک کر کے دنیا کے اندر بیشتر اسلامی ممالک غلامی سے نکل کر آزادی کی طرف آ گئے، اور مسلمان ممالک اور مسلمان زمینیں اور مسلمان مقبوضات غیروں کے قبضے سے نکل کر مسلمانوں کے اپنے ہاتھ میں آ گئے۔ اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 20ویں صدی مسلمانوں کی ریاستوں کی آزادی کی صدی تھی، اور اب یہ 21ویں صدی انشاءاللہ تعالی ان مسلمان ممالک میں اسلامی انقلاب کی صدی ہوگی، اور یہ انقلاب صرف مسلمان ممالک تک نہیں رہ جائے گا، بلکہ یہ انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور ان علاقوں میں پہنچے گا جہاں مسلمانوں کی اقلیت ہے، اور مسلمان بیدار ہو رہے ہیں، مزید بیدار ہوں گے۔ مسلمانوں کی بیداری کی ایک علامت اسی صدی میں یہ ہے کہ افغانستان ملک میں مسلمانوں نے پہلے رشیا کو شکست دی، پھر اللہ کے فضل و کرم سے نہ صرف یہ کہ امریکہ کو شکست دی، بلکہ امریکہ کے ساتھ پوری یورپین کنٹریز کے تمام ممالک جو کہ امریکہ کے ساتھ مل کے لڑ رہے تھے ان کو بھی شکست دی، اور افغانستان آزاد ہوا، وہاں اسلامی انقلاب برپا ہوا، طالبان کی حکومت قائم ہوئی، اور اس حکومت کو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی مزید کامیابی حاصل ہوگی، اور افغانستان بھی ترقی کرے گا، اور افغانستان کے ساتھ ساتھ دیگر اسلامی ممالک میں بھی اسلامی تحریک آگے بڑھے گی، اور ساری ملت اسلامی کے اندر اسلامی انقلاب ایک روشن سورج کی طرح نمودار ہوگا، اور دنیا میں امن ہوگا، سلامتی ہوگی۔ اس وقت اگر تجزیہ کیا جائے تو امت مسلمہ ساری دنیا کے اندر سب سے زیادہ طاقتور امت مسلمہ ہے۔ اس کے پاس 57 اسلامی ریاستیں موجود ہیں جو آزاد ہیں، اس کے پاس تیل کے 60% ذخائر موجود ہیں، امت مسلمہ کے پاس گیس کے 70% ذخائر موجود ہیں، مسلمانوں کے پاس نوجوانوں کی 65% افراد نوجوان موجود ہیں جن کی عمر 40 سال سے کم ہے۔ مسلمان تعداد کے لحاظ سے بھی، مسلمان مال کے لحاظ سے بھی، اور مسلمان جوانی کی عمر کے لحاظ سے بھی ساری دنیا کی قوموں سے زیادہ ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں میں جو اسلامی تحریک آگے بڑھ رہی ہے اس کے اندر مزید تیزی لائی جائے، اور مزید لوگوں کو دین اسلام اور اسلامی تحریک سے وابستہ کرنے کی کوشش کی جائے، تو انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت ساری دنیا میں اسلامی انقلاب کا وقت ہے، اور مسلمان انشاءاللہ العزیز، اسلام انشاءاللہ العزیز پوری دنیا کے اندر چھائے گا، اور ساری دنیا کے اندر انقلاب برپا ہوگا۔ اور علامہ اقبال کا یہ شعر پھر ہمیں یاد آ رہا ہے کہ آسماں ہوگا زمیں کے نور سے آئینہ پوش، ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو تماشا ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ امت مسلمہ کا مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ بحیثیت امت کے بیدار ہے، لیکن مسلمان ممالک کے اندر جو حکمران ہیں وہ بیدار نہیں ہیں، وہ سوئے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب کے حکمران سوئے ہوئے ہیں، پاکستان کے حکمران سوئے ہوئے ہیں، اور دیگر اسلامی ممالک کے حکمران سوئے ہوئے ہیں۔ ان کو جاگنے کی ضرورت ہے، ان کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔
کیا پاکستان کے حکمرانوں کو یہ بات نظر نہیں آتی کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں ہم نے مدینہ کی اسلامی ریاست قائم کر لی ہے، یا مدینہ کی اسلامی ریاست میں بینکوں میں سود چل رہا ہے؟ پاکستان کے حکمران کہتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو اسلامی آئین دیا ہے. بے شک پاکستان کو اسلامی آئین ملا ہے، اور یہ اسلامی آئین شاید دنیا کے اندر اگر کسی ملک میں ہے موجود تو پاکستان ہی ہے. لیکن یہ بھی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان کے حکمران اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہاں کا نظام سود کے بغیر چلے. یہاں پر ٹیلی ویژن اور ریڈیو اور تعلیمی اداروں اور نشر و اشاعت کے اداروں کے اندر بریانی اور فحاشی ختم ہو جائے، یہاں لوگوں کو انصاف مل جائے، یہاں لوگوں کو امن مل جائے، یہاں لوگوں کو ان کی بنیادی انسانی ضروریات مہیا ہو جائیں، یہاں پر دین اسلام کے مطابق تعلیمی نظام بن جائے، یہاں لوگوں کو علاج کی سہولتیں میسر آ جائیں، یہاں کے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جائیں، یہاں بے روزگاری ختم ہو جائے. ان کا یہ ایشو نہیں ہے. ان کا ایشو تو یہ ہے کہ ہمارے محلات بن جائیں، ہمارا اقتدار مضبوط ہو جائے، دوسرے ملکوں میں ہمارے بینک اکاؤنٹ میں اضافہ ہوتا چلا جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ممالک کے اندر جو حکمران ہیں وہ تبدیل ہوں، یا وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور یہ تبدیلی مثبت تبدیلی ہو جس کے نتیجے میں دنیا میں امن قائم ہو، اسلامی انقلاب برپا ہو اور قرآن اور سنت کا نظام برپا ہو. سعودی عرب کے جس ولی عہد نے یہ بیان دیا کہ اسرائیل ہمارا دوست ملک ہے، ہمارا اتحادی ملک ہے، ہمارا دشمن ملک نہیں ہے، اس کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اسرائیل صرف فلسطین کی حد تک مسلمانوں کا دشمن نہیں ہے. اسرائیل ہر اس مسلمان کا دشمن ہے جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے، جو قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کشمیر میں مسلمانوں کے خلاف جد و جہد میں ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہے. اسرائیل اسلامی تحریکوں کے خلاف ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلامی انقلاب برپا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اسرائیل فلسطینوں کا جتنا دشمن ہے اتنا ہی دشمن سعودی عرب کے مسلمانوں کا بھی ہے. اسرائیل جتنا دشمن فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ہے اتنا ہی دشمن وہ ساری دنیا کے مسلمان خواہ وہ کسی بھی خطے میں آباد ہوں ان کا بھی دشمن ہے. یہ بات سعودی عرب کے حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے، یہ بات ساری دنیا کے مسلمانوں کے حکمرانوں کو سمجھنی چاہیے. بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ ہوتا ہے کہ OIC کانفرنس ہوئی اور OIC کانفرنس کے اندر فلسطین کے حق میں اور اسرائیل کی مذمت میں ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا. تو یہ بات ثابت ہوئی کہ OIC والے یعنی مسلمان ممالک کے مسلمان حکمران معذرت کے ساتھ یہ سوئے ہوئے ہیں، یہ اسرائیل کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں، یہ امریکہ کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں. اصل میں وہ ان کو اپنا ہمدرد اس لیے سمجھ رہے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم امریکہ کے خلاف جائیں گے تو ایسا نہ ہو کہ ہماری حکومتوں کا تختہ الٹ جائے. نہ حکومت اللہ کی مرضی سے ملتی ہے. اگر یہ ہمت سے کام لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی حکومت بھی قائم رکھے گا، ورنہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جو قومیں اور جو حکمران اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کے راستے پر چلتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. اس لیے میں اپنی گفتگو ان الفاظ پر ختم کرتا ہوں کہ امید رکھیں، مسلمان ممالک کی امت امید رکھے کہ آنے والا وقت بہت قریب وقت مسلمانوں کا ہے. اللہ سے امید کے اس دامن کو نہیں توڑیں گے اور اسلام کے راستے میں مزید پیش قدمی کرتے چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صحیح پہلو پر عمل کرنے کی توفیق دے. جزاک اللہ فی الدنیا والآخرہ.